अस्सलाम वालेकुम, सैयद जलाल शाह हियर। आज का टॉपिक है वेमेंस राइट इन इस्लाम, हुकूक निस्वा, औरतों के हुकूक इस्लाम में। पहले तो मैं बताता हूँ, आप टिपिकल माइंडसेट से बाहर निकल आए। इस्लाम से पहले औरतों के साथ जो है जानवरों जैसा सलूक हो रहा था, उनका कोई राइट नहीं था, उनका कोई पॉलिटिकल और इकनॉमिक कोई राइट नहीं था, और औरतों के साथ जो है बहुत बुरा सलूक हो रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर इस्लाम से पहले औरतों को जानवर समझा जाता था, उनको ज़िंदा दफनाया जाता था, उनको ज़िंदा ही नहीं रहने देते, तो फिर जो औरतें हैं इस्लाम के टाइम पे तो वो नहीं होती। या फिर जो प्रॉफिट की पहली वाइफ थी हज़रत खदीजा, वो तो एक ट्रेडर थी, एक सक्सेसफुल ट्रेडर थी, वो तो एक वेल्दी वेमेन थी। अगर इस्लाम से पहले औरतों की कोई हक़ नहीं था, उनको जो है जानवरों जैसी सलूक किया जाता, तो जो पहली वाइफ थी प्रॉफिट की, वो कैसी इतनी वेल्दी हो गई, वो कितनी इतनी मशहूर हो गई, वो कितनी इज़्ज़तदार थी। ये तो एक टिपिकल सोच है, और हम जो है हमें पता नहीं है हिस्ट्री का। बस हमने जो टिपिकल किताबें हैं उनमें पढ़ा होता है कि हाँ इस्लाम से पहले तो ये था, इस्लाम से। और ये जो टिपिकल बातें लोग कहते हैं ना, इस पे इस्लाम पर ही नेगेटिव असर होता है। ये असर ऐसे होता है कि जब हम हिस्ट्री को देखते हैं फिर हमें पता चलता है कि यार ये जो इस्लाम में बात है ये तो गलत है। लेकिन असल में वो इस्लाम में बात नहीं होती, वो हमारे जो टिपिकल स्कॉलर्स होते हैं उन्होंने अपनी बस मनगढ़ंत बातें जो है वो उसमें ऐड की हुई होती है, ना रिसर्च की हुई होती है, ना कोई एविडेंस या एम्पेरिकल या कुछ नहीं होता उनके पास, बस ख़ुद से एक बात बना देते हैं। इस्लाम से पहले भी औरतों के पास जो है इकनॉमिक, पॉलिटिकल और कुछ ना कुछ राइट्स थे। तो उस टाइम पे इस्लाम एक सिस्टम बन रहा था, तो एक सिस्टम के अंदर औरतों को हुकूक दे दिए। वो हुकूक हम यहाँ पे ज़िक्र करते हैं कि औरतों और मर्दों को बराबर ठहरा दिया। उसका एक आयत है जो सपोर्ट करती है कि तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं करूँगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे ही से हो। यानी कि जो भी कोई अमल करता है तो उनका अमल ज़ाया नहीं होगा। अगर कोई मर्द जो है अगर कोई नेकी करता है और औरत कोई नेकी करता है, तो उस दोनों की सेम ही रिवार्ड एंड पनिशमेंट होगी। ये नहीं होगा कि अच्छा ये औरतों ने ये काम किया हुआ है तो इनका रिवार्ड जो है वो कम होगा, और अगर कोई क्राइम जो है वो मर्द ने किया हुआ है तो इनका पनिशमेंट जो है वो कम होगा। मगर दोनों के जो पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स है वो उनकी एक्शंस पर डिटरमिन करेंगे, और जो वो एक्शन करेंगे वो रिगार्डलेस ऑफ कि वो मर्द है औरत है, उनके सेम ही रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स होंगे। तो इस्लामिक जो सिस्टम है उसमें मर्द और औरत को इक्वल किया, यानी इक्वलाइज किया उनके एक्शंस को, उनके बिहेवियर्स को, और उन स्पेस पर जो रिवार्ड्स उसको मिलते हैं उसको। इस्लामी सिस्टम में दूसरा हक जो है औरतों को ये दिया कि उनकी अज़मत का ख़याल रखना, यानी कि उनकी जो इज़्ज़त है उसका ख़याल रखना उसकी राइट है। यानी कि अगर आप मॉडर्न डे में अगर वेस्टर्न औरतों की जो हुकूक है वो भी देखें, तो अगर वो जिस तरीके से भी चल रही होती है, आप उसको ना घूरोगे और ना आप उनको स्टाक करोगे, यानी कि उनको फॉलो नहीं करोगे। ये दोनों राइट्स जो है वो अभी भी जो मॉडर्न एरा है वुमेन के पास है, और ये हक इस्लाम ने औरतों को भी दिया हुआ है कि उनको ना स्टेयर और ना स्टाक करो, यानी कि उनका ना पीछा करो ना उनको घूरो। इसके बारे में एक आयत है जो उसको सपोर्ट करती है। मोमिनों से कह दो अपनी नज़रें नीचे रखा करे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। यानी कि आप जो है मोमिनों से कहो कि वो अपनी नज़रें नीचे रखिए। वो अगर औरत गुजर रही है तो उनको स्टाक ना करे, उनको स्टेयर ना करे, उनको ना घूरे। और औरतों को भी ये कहा हुआ है कि मोमिन औरतों से फरमा दे कि वो अपनी निगाहें नीचे रखा करे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, यानी कि वो भी ये काम करे कि अपनी नज़रें नीचे रख करके चला कर। और एक और जगह फरमाया है कुरान में कि ए नबी अपने बीवियों और अपने साहिबजादों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दे कि बाहर निकलते वक्त अपनी चादरें अपने ऊपर ओढ़ लिया करे। यानी कि आप अगर बाहर निकलते हैं तो एक चादर अपने ऊपर ओढ़ लिया करे, यानी ये उनको एक इज़्ज़त बख्शा, और ये राइट वुमेन के पास है। उनकी इज़्ज़त करना ये उनका हक है। और औरतों को जो है वो तालीम और तरबियत का हक दिया। जो हदीस है उससे साबित होता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान, यानी कि मर्द औरत पर फ़र्ज़ है।
تو یہ علم سیکھنا، ایجوکیشن، یہ سائنٹیفک ایجوکیشن ہو یا اور طریقے سے جو بھی ایجوکیشن ہو، یہ فرض کروایا گیا، اور یہ عورتوں کا حق ہے اسلام میں کہ ان کو ایجوکیشن دیا جائے۔ دوسرا حدیث یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک لونڈی ہو اور پھر اسے تعلیم دے اور یہ اچھی تعلیم ہو، اس کو اچھے آداب سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کا مطلب کہ سلیو کو بھی تعلیم دینا ان کا حق ہے، اور اگر آپ نے ان کو تعلیم دے دیا، اچھی تربیت کر دی، تو اس بندی کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اسلام عورتوں کو علم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے، اور عورتوں کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حق بھی دیا، یعنی کہ اوروں کو کہا گیا کہ عورت جو ہے یہ ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا جائے، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، ان کو فزیکلی ابیوز نہ کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، عورتوں کے ساتھ معاشرے میں نیکی اور انصاف قائم کرو۔ دوسری آیت ہے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک حدیث ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہو، یعنی کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ اگر آپ نے کسی عورت کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، ان کے ساتھ ان کو برا بھلا کہا ہو، ان کو فزیکلی ابیوز کیا ہو، تو خدا جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ رائٹ تھا ویمن کا اور آپ نے ایکسپلوئٹ کیا۔ پرائیویٹ پراپرٹی رکھنا، یعنی کہ ملکیت اور جائیداد کسی چیز کو اون کرنا، یہ حق بھی اسلام نے عورتوں کو دیا ہوا ہے۔ اس کا ایک قرآنی آیت ہے، اسے ثابت ہوتا ہے، سپورٹنگ آیت ہے، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی کہ جو عورت کمائی کرتی ہے وہ اس کا ہے، اور جو مرد کمائی کرتے ہیں وہ اس کا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت کوئی جاب کرتی ہے یا پھر کوئی سروسز دیتی ہے، کوئی بزنس کرتی ہے، تو بالکل اس کو رائٹ ہے کہ وہ کرے، اور وہ جو کماتی ہے وہ اس کا حصہ، مطلب وہ اس کو رکھ سکتی ہے۔ پرائیویٹ پراپرٹی کا، یہ اونرشپ کا، یہ اسلامی سسٹم میں عورتوں کو دیا ہوا ہے، یہ حق، یہ ان کا حق ہے کہ ان کو جائیداد میں حصہ دیا جائے۔ اور جو انہیریٹنس کا حق ہے، یعنی کہ وراثت کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اسلامی سسٹم نے عورتوں کو دیا ہوا ہے۔ ایک قرآنی آیت ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکی کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ اگر صرف لڑکیاں ہی ہو، 2 یا 2 سے زائد، تو ان کے لیے اس طریقے کا، یعنی اس مال کا 2/3 حصہ ہے۔ اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انہیریٹنس ہے، فیملی انہیریٹنس ہے، ماں باپ کی جو جائیداد ہوتی ہے، اس میں عورتوں کے لیے حصہ رکھا گیا ہے۔ اور سیکنڈ لاس جو ہے وہ شادی کا حق دیا ہوا ہے، یعنی کہ نکاح کا حق دیا ہوا ہے۔ عورت کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو چوز کرے، ان کو پورا حق ہے کہ وہ نکاح سے انکار کرے، ان کو پورا حق ہے کہ وہ نکاح میں حامی بھرے یا نہ بھرے۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے کہ پہلے سے شادی شدہ عورت کا نکاح بغیر مشورے کے نہ کیا جائے، اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، یعنی کہ شادی کرنا نہ کرنا یہ بالکل عورت کا حق ہے۔ اس کا جو والدین ہے یا جو بھی ہے، تو ان کی زبردستی شادی نہیں کروا سکتے۔ ایک اور حق جو ہے وہ خیار بلوغ کا اسلام نے عورتوں کو دیا ہوا ہے۔ یہ آپ کو تھوڑا نیو سا لگے گا، لیکن یہ اسلام نے دیا ہوا ہے عورت کو۔ اگر کسی لڑکی کا اگر وہ پیوبرٹی تک نہ پہنچی ہو اور ماں باپ نے یا پھر اس کے گارڈین نے ان کا نکاح کر دیا، تو اگر وہ جب پیوبرٹی تک پہنچ جائے تو وہ اس نکاح سے پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اگر پیوبرٹی تک پہنچ کے اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ انکار کرے نکاح سے یا پھر اس میں حامی بھرے۔ اسی طریقے سے جب اگر کسی لڑکی کا پیوبرٹی اگر وہ نہ پہنچی ہو اور اس میں ان کی نکاح کر دیا جائے، یعنی کہ چھوٹی عمر میں ان کا نکاح کر دیا جائے، رخصتی نہ کی ہو، تو اگر وہ پیوبرٹی تک پہنچ جائے، یعنی کہ رخصتی کا وقت آ جائے، تو وہ اس نکاح سے انکار کر سکتی ہے۔ یہ اس کو خیار بلوغ کہتے ہیں کہ یعنی کہ پیوبرٹی تک پہنچ کر کے اس پچھلے والے نکاح سے جو کہ ان کی پیوبرٹی تک پہنچنے سے پہلے کی گئی ہو،
ان سے انکار کرنے کو خیار بلوغ کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے پروفٹ کے زمانے کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے پاس جو ہے یہ خیار بلوغ کا حق ہے۔ ایک شخص تھا قدامہ بن مظعوم، اس کا بھائی فوت ہو چکا، پھر اس کی ایک بھتیجی تھی، تو ان کا نکاح جب وہ پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تھی وہ لڑکی، ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کروا دی۔ لیکن وہ لڑکی جب پیوبرٹی تک پہنچ گئی تو رخصتی کا ٹائم آ گیا، تو انہوں نے وہ لڑکی ہے وہ پروفٹ کے پاس آ گئی اور پروفٹ کو کہا کہ جب میں پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تھی تو میرا نکاح ہوا، لیکن جب میں پیوبرٹی تک پہنچ گئی ہوں میرا عقل جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو لہٰذا میں اس نکاح سے انکار کرتا ہوں، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ تو پروفٹ نے ان کو انکار کرنے کی اجازت دے دی، اور پھر فرمایا اس کے چچا کو یعنی کہ قدامہ بن مظعوم کو فرمایا کہ وہ یتیم ہے، لہٰذا اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ پہلا تو ان کی نکاح ہو چکی تھی، لیکن جب وہ پیوبرٹی تک پہنچ گئی تو پروفٹ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ نکاح میں حامی بھر سکتے ہو یا پھر انکار کر سکتے ہو۔ تو پھر انہوں نے، راوی کہتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر ایک اور شخص جو کہ مغیرہ تھا ان سے شادی کر لی۔ سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ عورتوں کی کیا حقوق ہے۔ اس کو کوئکلی ریوائنڈ کرتے ہیں۔ پہلے تو میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ ٹپیکل سوچ سے باہر آ جائے کہ عورتوں پر بہت ظلم ہو رہے تھے، ان کا سوسائٹی میں کوئی سٹیٹس نہیں تھا، ان کو جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا تھا۔ یہ مائنڈ سے یہ ٹپیکل اسکالرز کہتے ہیں، لیکن بہت سارے ایویڈنسز جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ پروفٹ کی جو اپنی پہلی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ، تو وہ بھی ایک ویلدی اور بزنس ویمن تھی، تو وہ اس چیز کو ڈینائی کرتی ہے کہ اگر اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی حقوق نہیں تھے، ان کی کوئی سٹیٹس نہیں تھا، تو پھر ان کی جو پہلی بیوی تھی وہ کیسے اس سٹیٹس تک پہنچ گئی۔ لیکن اسلام ایک سسٹم بن رہا تھا اور اس میں عورتوں کی حقوق رکھے، تو وہ عورتوں کی حقوق یہ ہے کہ مرد اور عورت جو ہے ان کو برابر ٹھہرا دیا، یعنی کہ جو بھی کوئی عمل کرتا ہے دونوں کے سیم ہی ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ ہوگے۔ عورتوں کو عظمت اور عزت کا حق دیا، یعنی کہ مومنوں کو کہا گیا کہ ان کو گورو نہ، ان کو سٹاک نہ کرو، اور عورتوں کو تعلیم کا حق دیا، یعنی کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ ایجوکیشن لے لے۔ حسن سلوک کا حق، یعنی کہ یہ عورتوں کا حق ہے کہ ان کو بیٹر طریقے سے ٹریٹ کر دیا جائے، عورت جو بھی ہو ان کو اچھی طریقے سے آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے ان کے ساتھ۔ ملکیت اور جائیداد کا حق، یعنی کہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اونرشپ ہے، بزنس کرنا، سروسز دینا، یہ ان کا حق ہے۔ وراثت میں حصہ، وراثت کا جو حق ہے یہ عورتوں کو اسلام نے دے دیا ہے، یعنی کہ عورت کا آدھا حصہ ہے مرد کے برابر کا۔ تو اور شادی کا، نکاح کرنے کا حق دیا ہوا ہے، ان کو نکاح میں حامی بھرنے کا اور نکاح سے انکار کرنے کا پورا حق ہے۔ خیار بلوغ، یعنی کہ اگر کوئی لڑکی پیوبرٹی تک نہیں پہنچی ہو اور ان کی نکاح کسی سے کر دیا جائے، اور جب وہ پیوبرٹی تک پہنچ جائے تو وہ اس نکاح سے انکار کر سکتی ہے۔ یہ خیار بلوغ، یہ حق اسلام نے عورتوں کو دیا ہوا ہے۔ سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے اسلامی سسٹم میں۔ سو دیٹ واز اٹ فار ٹوڈے اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ بائے، خدا حافظ۔